وہ ہے کہ ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں، اور یہ اہل سنت کہلانا یعنی ہم سنی کہلاتے ہیں۔ سنی اہل سنت کا مخفف ہے، اور اہل سنت ہونا قرآن کے نور سے اور مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کے نور سے اہل جنت کی نشانی ہے۔ اور یہ وہ نام ہے جس کا قرآن میں بھی اشارہ ہے، اور بالکل وضاحت کے ساتھ لب حبیب پر یہ نام جاری بھی ہوا ہے۔ بالکل مختصر وقت میں قرآن اور اس کی تفسیر وہ بھی حضور کی زبان سے سماعت کیجئے کہ ہم اہل سنت اپنی طرف سے نہیں بنے، بلکہ رسول اللہ نے ہمیں منتخب کیا ہے۔ اللہ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر سورہ اعراف کی آیت نمبر 181 ہے۔ اللہ فرماتا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، فرمایا میری مخلوق میں سے جن کو میں نے پیدا کیا ان میں ایک جماعت ایسی جماعت ہے جو حق بولتی ہے، حق بتاتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ انصاف کرتی ہے۔ ممن خلقنا امتن، میرے پیدا کردہ بندوں میں ایک ایسی کمیونٹی ہے، جماعت ہے، یہدون بالحق، کہ وہ حق بھی بتاتے ہیں اور حق کے ساتھ رہنمائیاں کرتے ہیں۔ اور پھر ان کی ایک عظیم نشانی یہ ہے کہ حق بولتے ہوئے ہاتھوں پہ اگر انگارے بھی رکھ دیے جائیں، فرمایا وَبِهِ يَعْدِلُونَ، وہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ایک جماعت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ میرے پیدا کردہ لوگوں میں، بندوں میں ایک جماعت ایسی ہے، حق بولتی ہے، حق بتاتی ہے اور حق کے ساتھ انصاف کرتی ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کہ اسی پس منظر کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا، تو ان کی نشانیاں بھی ہیں، دنیا میں بھی ہیں، اور قیامت کے دن یہ حق بولنے والے، حق بیان کرنے والے، حق کے ساتھ انصاف برتنے والے، ان کی نشانی یہ ہوگی۔ اللہ قرآن کریم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 میں ارشاد فرماتا ہے، یوم تبیض وجوہ، کہ قیامت کے دن یہ جو حق بتانے والے ہیں ان کے چہرے سفید ہوں گے، ان کے چہرے روشن ہوں گے، وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ اب یہ آیت کریمہ سوال کیجئے گا کہ وہ حق بتانے والے قیامت کے دن ان کا چہرہ روشن ہوگا، سفید ہوگا، اور وہ لوگ جو اہل حق نہیں ہوں گے ان کے چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے۔ آئیے اب اس کی تفسیر خود حضور کی زبانی سماعت کرتے ہیں۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر در منصور میں آپ لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے سامنے یہ آیت کریمہ پڑھی کہ کچھ چہرے قیامت کے دن چمکدار ہوں گے، سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، اور کچھ کالے سیاہ ہوں گے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر خود فرمایا، صحابہ ہم بتائیں وہ روشن چہرے کن کے ہوں گے؟ حدیث پاک کے لفظ رسول کریم علیہ السلام کی نوری زبان پر جو جاری ہوئے، آقا علیہ السلام نے خود فرمایا تبیض وجوہ اہل سنہ، فرمایا قیامت کے دن اہل سنت کے چہرے چمکدار ہوں گے۔ یہ حضور علیہ السلام کے خود لفظ ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر در منصور کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 291 پر نقل کر رہے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے قرآن کی یہ آیت کہ تبیض وجوہ، کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے صاف چمکدار سفید ہوں گے، فرمایا ہم بتاتے ہیں کہ وہ کون ہوں گے؟ فرمایا تبیض وجوہ اہل سنہ، کہ قیامت کے دن جو سفید چہرے ہوں گے وہ اہل سنت کے چہرے ہوں گے۔ آج تو ہر مجموعوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، پہچان بھی نہیں ہوتی کہ کس کا چہرہ کیسا ہو، مگر بعض لوگ تو چہروں سے پہچانے بھی جاتے ہیں، مگر قیامت کا دن ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کا چہرہ چھپ جائے یا کسی کے چہرے کی پہچان نہ ہو۔ سرکار فرماتے نہیں، قیامت کے دن اہل حق کی یہی نشانی ہوگی کہ ان کے چہرے سفید، آخر وہ چمکدار چہرے والے ہوں گے کون؟ میرے نبی نے فرمایا تبیض وجوہ اہل سنہ،
وہ सुन्नियों के चेहरे होंगे जो क़यामत के दिन चमकदार होंगे। आगे फिर फरमाया वतस्वद्दु वुजूह अहलिल बिदअह, ये जो बदअकीदा अहले बिदअत होंगे क़यामत के दिन इनके चेहरे काले सियाह होंगे। आइए दूसरी तफसीर समाअत कीजिए। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप भी इसी आयत की तफसीर बयान कर रहे हैं कि सरकार ने कुछ इस तरह में बयान किया। वही दुर्र मंसूर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 291, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब ये आयत पढ़ी कि क़यामत के दिन कुछ लोगों के चेहरे सफेद होंगे, तब रसूलुल्लाह ने तशरीह की तो फरमाया यौम तबयद्दु वुजूहु अहलिल जमाअति वस्सुन्नाह, फरमाया क़यामत के दिन इन जमात वाले, इन सुन्नत वालों के चेहरे क़यामत के दिन चमकदार होंगे। फिर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का कौल भी समाअत कर लीजिए। अब आप इसकी तफसीर को यूं बयान कर रहे हैं, आप फरमाते हैं कि ये कौल भी है कि यौम तबयद्दु वुजूहु अहली सुन्नति वल जमाअह, क़यामत के दिन अहले सुन्नत व जमाअत के चेहरे चमकदार होंगे। कुरान कह रहा है, खुद हुजूर का फरमान कह रहा है, कुरान की अल्लाह अल्लाह ज़बानी नूर ये मौजूद कि अहले सुन्नत के चेहरे क़यामत के दिन सफ़ेद होंगे, और खुद हुजूर कह रहे हैं कि क़यामत के दिन अहले सुन्नत के चेहरे सफ़ेद यानी चमकदार होंगे। सहाबा भी इस बात पर मोहर लगा रहे हैं, हाँ हाँ वो अहले सुन्नत व जमात होंगे कि जिनका क़यामत के दिन चेहरा चमकदार होगा। और फिर नबी दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ाहत भी कर दी। फरमाया, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं सरकार फरमाया करते थे तफर्रक़तिल यहूदी अला 71 फ़िरक़तन औ 72 फ़िरक़तन, फरमाया सुनो यहूदियों में 71 फिरके थे या 72 फिरके थे, फरमाया ईसाइयों में भी कितने फिरके बन गए। फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वतफ़र्रक़ुल उम्मती अला 73 व 70 फ़िरक़ा, फरमाया मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। बाद लोग यहाँ इश्काल पैदा करते हैं, कंफ्यूजन पैदा करते हैं। जो यहूदियों के फिरकों की बात हो रही है, हदीस बात में सरकार ने वज़ाहत के साथ कहा है उनमें फिरके बन गए थे, यहूदियों में ईसाइयों में फिरके बन गए थे, और मेरी उम्मत में भी 73 फिरके बनेंगे। मुहद्दिसीन कहते हैं एक तो ये बात अपने ईमान में मजबूती से थाम कर रख लो कि सरकार को पहले से खबर थी, सरकार अलैहिस्सलाम ने पहले से खबर कर दी थी ऐसा होगा। आज पता लोग क्या होते हैं, यार ये तफरका पैदा हो गया है, वो हुजूर दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पर यकीन नहीं करता। हुजूर ने तो पहले कह दिया था होगा। आप और मैं कौन होते हैं कि जनाब इसका इनकार करते फिरें। मेरे नबी ने 1400 साल पहले इसकी खबर कर दी थी, निशानदही कर दी थी। हाँ हाँ, यहूदियों में, नसरानियों में, ईसाइयों में 71-72 बने थे, मेरी उम्मत में 73 बनेंगे। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल्लुहुम फिन्नार, सारे के सारे जहन्नम में जाएंगे इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिर्फ एक होंगे कि वो जन्नत में जाएंगे। अब इस बात को याद रखिएगा, मेरी उम्मत में 73 फिरके बनेंगे, फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक के, यानी एक जन्नत में जाएगा बाकी सब जहन्नम में जाएंगे। ये किसी मुहद्दिस का कौल नहीं है, किसी मुफस्सिर का कौल नहीं है, ये किसी आलिम का कहा हुआ नहीं है, खुद उस हबीब का कहा हुआ है कि जिसके बारे में अल्लाह का कुरान कहता है मेरा हबीब तो अपनी मर्जी से बोलता ही नहीं है, ये तो तब बोलता है जब खुदा इनको वही करता है। और सरकार फरमाया करते थे साहबा मेरा हर बोल लिख लिया करो, उस रब की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मोहम्मद की जान है, मोहम्मद अरबी की जबान से हक के अलावा कुछ निकलता ही नहीं है। तो फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके बनेंगे, सारे जहन्नम में जाएंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, सब जहन्नम में जाएंगे इल्ला मिल्लतन वाहिदा। अब सवाल पैदा हो रहा है एक जन्नत में जाएगा। आज तो हर कोई बोलता कि हम जन्नती हैं, हर कोई इसका दावा करता है कि हम जन्नती हैं। हम अपनी तरफ से क्यों कहें, हम अपने नबी से ही अर्ज करते हैं आका आप बता दें जन्नत में जाने वाले कौन होंगे।
رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من ہی یا رسول اللہ، آقا آخر بتا دیجئے وہ کون لوگ ہوں گے جو جنتی ہیں؟ 73 میں 72 جہنم میں، ایک جنت میں ہے. من ہی یا رسول اللہ، آقا وہ کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو مجھ محمد کی سنت پر چلیں گے، میرے صحابہ کے طریقے پر چلیں گے، وہی جنت میں جائیں گے. یا رسول اللہ اور آسانی کر دیجئے. پھر حضرت محمد بن عبد الکریم شہرستانی رحمت اللہ علیہ، یہ تابعین بزرگوں میں سے ہیں، یعنی صحابہ کے بعد کا جو دور ہے اس دور کے بہت بڑے محدث اور عالم تھے. ان کی کتاب الملل والنحل میں یہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کتاب میں 73 فرقوں پر بحث کی ہے. پھر اس کتاب میں اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں، کہا کہ سرکار کا ارشاد ہے سیفترق امتی علی 73 فرقہ، فرمان میری امت ان قریب 73 فرقوں میں بٹے گی. والناجی منہ واحدہ، ایک ہی نجات پائے گی. اللہ اکبر. جب صحابہ نے سنا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن الناجیہ، آقا آسانی کر دیجئے، نجات پانے والے کون ہوں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ. میرے رسول علیہ السلام کی زبان نور سے یہ مشکبار قول کا ظہور ہوا. سرکار نے فرمایا اہل سنت والجماعہ، وہ اہل سنت و جماعت ہی ہوں گے جو جنت میں جائیں گے. یہ حدیث پاک کے لفظ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور بھرے زبانوں سے نکلے ہیں. اور پھر عرض کی گئی قیلا وما السنت والجماعہ، آقا اہل سنت و جماعت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی صحابہ پر قربان جائیں، آسانی پر آسانی کر دی. حضور اور آسان کر دیجئے، اہل سنت و جماعت کس کو کہتے ہیں؟ قیلا ومل سنت والجماعہ، آقا اہل سنت و جماعت کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی، جو مجھ محمد کی سنتوں پر چلتے ہوں، صحابہ کے طریقوں پر چلتے ہوں. فرمایا وہی اہل سنت و جماعت ہیں. اور اس سے پتا چلا ہم جو اہل سنت کہلاتے ہیں الحمدللہ یہ ہمیں محبوب علیہ السلام نے نام دیا ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہہ کر بشارت دے دی ہے کہ اہل سنت اہل جنت ہے. اہل جنت جو ہے وہ صرف اہل سنت ہیں. اور حضرت فقیہ ابو اللہ سمرقندی اس حدیث کو مکمل روایت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں انہ قال افترقت بنو اسرائیل 71 فرقة وان هذه الامه ستفترق على 72 فرقة احدا. کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے 71 فرقے بن گئے تھے اور میری امت میں 72 فرقے بھی تقسیم ہو جائیں گے. ان 72 میں 71 جہنمی ہوں گے یا 73 میں 72 جہنمی ہوں گے. وواحد فی الجنہ، اور اس میں صرف ایک جنتی ہوگا. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الواحدہ، آقا وہ واحد ایک کون ہے جو جنت میں جائیں گے؟ علامہ سمرقندی علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں کہ حضور کے لبوں سے نکلا، فرمایا قال اہل السنت والجماعہ، وہ اہل سنت و جماعت ہیں جو جنت میں جائیں گے. یعنی ان حدیث کی روشنی سے پتا چلا کہ ہم اہل سنت محبوب کے منتخب لوگ ہیں. ہمیں حضور نے چنا ہے، ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا ہے. ہم جو سنی کہلاتے ہیں، اہل سنت کہلاتے ہیں، ہم اپنی طرف سے نہیں کہلاتے بلکہ یہ نام ہمیں رسول اللہ نے عطا کیا ہے. کیا فرمایا؟ قال اہل السنت والجماعہ، فرمایا صحابیوں جو جنت میں جائیں گے وہ اہل سنت و جماعت ہی ہوں گے. حدیثیں بے شمار ہیں مگر اس پر میں اکتفا کرتا ہوں. تو کہتے ہیں نا کہ اثر کرے تو قطرہ کافی ہے، دریا بہانے سے کوئی فائدہ نہیں ملتا. اثر کر جائے تو ایک بات ہی کافی ہے. ایمان تو مومن کا تو ایمان اسی بات پر ہے کہ بس حضور نے کہا ہے آمنا و صدقنا. بے دین یا بد مذہب کو آپ پوری کتابیں کھنگال کر سامنے رکھ دو، وہ تب بھی شک کی نگاہ سے دیکھے گا. ایک مومن ہے جب اس کے سامنے حضور کا فرمان پیش کیا جاتا ہے وہ دل بھی جھکا لیتا ہے، سر بھی جھکا لیتا ہے، کہتا صدقتا یا رسول اللہ، فدا کا امید ابھی یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی. کیوں؟ ہم یہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، صحابہ کا تکیہ کلام یہی تھا.
صحابہ جب جب حضور کے دربار حاضر ہوتے تھے اور وہ یوں کہتے تھے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، آقا صدیق کے ماں باپ آپ پر قربان جائیں. اور کوئی تو یوں کہتا تھا جسمی فدا کا یا رسول اللہ، آقا میرا جسم آپ پر قربان جائے. اور کوئی صحابی یوں کہتا تھا عین کا یا رسول اللہ، آقا میری آنکھیں آپ پر قربان جائیں. اور کوئی صحابی یوں کہتا تھا روحی فدا کا یا رسول اللہ، میری روح آپ پر قربان جائے. آج سنی بھی وہی کہتا ہے میں صدقے یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میری جان آپ پر قربان جائے. کیونکہ سرکار نے کہہ دیا نا وہ میرے ہوں گے، میرے صحابہ کے طریقوں پر چلیں گے. تو آج دیکھ لیں وہی جو صحابہ کا طریقہ تھا وہ صدقے جایا کرتے تھے حضور علیہ السلام پر، آج تک اہل سنت کی روایت ثابت کرتی ہے کہ نالین نبی پر جس نے جان دی وہ صرف سنی ہے اور کوئی نہیں ہے. حضور کی ناموس پر، آپ کی عصمت پر جس نے کل پہرا دیا تھا، وہ فضل حق خیرہ آبادی یا وہ بریلی کا تاجدار ہو تو وہ سنی ہے، وہ اجمیر کا شہنشاہ ہو تو وہ سنی ہے، ہاں وہ بغداد کا بادشاہ ہو تو وہ بھی سنی ہے. جس نے بھی عصمت حبیب کا پہرا دیا ہے وہ کل بھی سنی تھا اور آج بھی جو ناموس نبی پر اپنی جانوں کو قربان کرتا ہے وہ سنی ہے. کیوں؟ صحابہ نے سکھا دیا تھا کہ اپنی جانوں کو نبی پر قربان کرنا یہ ہمارا طریقہ ہے. اور آج سنی بتا رہا ہے کہ سرکار علیہ السلام نے کہا جو صحابہ کے طریقوں پر ہوگا وہی سنی ہوگا. تو صحابہ روحیں فدا کرتے تھے، جسم فدا کرتے تھے، آنکھیں قربان کرتے تھے. اللہ کی قسم آج سنیوں میں یہ جذبہ آج بھی موجود ہے کہ وقت دکھا رہا ہے کہ جب سنی سے جان مانگی جاتی ہے ناموس مصطفیٰ پر سنی قربان ہو جاتا ہے، اس زمانے سے بھڑ جاتا ہے، وقت کے فرعونوں سے ٹکرا جاتا ہے، وقت کے یزیدیوں سے ٹکرا جاتا ہے اور دنیا والوں کو بتا رہا ہے کہ ہمارا رشتہ کل بھی صحابہ کے ساتھ تھا، آج بھی ہمارا صحابہ کے ساتھ رشتہ ہے. اور اسی بات کو بغداد کے بادشاہ بھی بیان کر رہے ہیں. پیران پیر دستگیر شہباز لامکانی حضور عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی، آپ کا قول آپ سے منسوب کتاب غنیت الطالبین کے صفحہ نمبر 121 پر موجود ہے. آپ فرماتے وہ اما الفرقۃ الناجیہ، فرمایا لوگوں آؤ عبد القادر جیلانی سے سنو وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا. فرمایا فاہی اہل سنت و جماعہ، وہ جو نجات پا جائے گا فرقہ وہ صرف اہل سنت و جماعت ہی ہوگا. اور پھر حضرت امام ربانی رحمت اللہ تعالی علیہ، کون امام ربانی کہ جنہوں نے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کی اور وہ دین اکبری کا خوب مقابلہ کیا. اور داتا گنج بخش علی حجویری جن کے صدقے سے خطہ پاک و ہند محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے پھولوں سے سجا ہوا ہے، لدا ہوا ہے. آج جو پاک و ہند میں یہ خوشبو عشق رسول کی آتی ہیں یہ داتا گنج بخش کا صدقہ ہے، علی حجویری کا صدقہ ہے. وہ لاہور کے بادشاہ، وہ عظیم بادشاہ جن کے بارے میں خود بغداد والے پیر کہا کرتے تھے لوگوں اگر مجھے داتا گنج بخش کا دور ملتا تو یہ بغداد کا بادشاہ داتا گنج بخش کا مرید ہو جاتا. یعنی وہ عظیم ہستی، آپ ان کی کشف المحجوب اٹھا کر دیکھیں، دیدار کریں. آپ اس میں ایک فیصلہ کر رہے ہیں، کسی گفتگو پر کلام کرتے کرتے پھر فتویٰ دیتے ہیں، فیصلہ دیتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ اتفاق است میان اہل سنت و جماعت. فرمایا اس بات میں اہل سنت و جماعت متفق ہیں. یعنی یہ جملہ اپنے کتاب میں بیان کیا کہ اہل سنت و جماعت اس معاملے میں بالکل متفق ہے. مسئلہ جو بھی تھا مگر آپ نے لکھا ہے کہ اس مسئلے پر اہل سنت و جماعت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یعنی آپ وہ کتاب جو تصوف میں ام الکتب کہلاتی ہے، یعنی تصوف کتابوں کی ماں کہلاتی ہے، کشف المحجوب. اگر کسی نے تصوف کا آئینہ دیکھنا ہو، تصوف کو چھانک کے دیکھنا ہو، وہ کشف المحجوب کا دیدار کرے، اس کا مطالعہ کرے. حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نور بکھیرا ہے. واللہ واللہ اس کو پیرے بھی جب پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کسی مرشد کامل کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے. وہ کشف المحجوب میں لکھ رہے ہیں داتا گنج بخش غوث پاک سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں. فرمایا اہل سنت و جماعت. اور پھر اللہ اکبر کبیرہ حضرت مجدد علی ثانی جب انہوں نے قلم اٹھایا
آپ کے قلم سے بھی یہ کمال نکلا. آپ نے فرمایا شک نیست، شک نہ کرنا کہ فرقۃ ملتزم اتباع اصحاب سرور، یہ مت شک کرنا کہ صحابہ اور حضور کی اتباع کوئی اور کرتا ہے. فرمایا نہیں، جو حضور کی اتباع کرتا ہے، صحابہ کی اتباع کرتا ہے، شک نیست، شک نہ کرنا، وہ اہل سنت و جماعت. فرمایا وہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت ہے، جو حضور کی پیروکار ہیں، جو رسول اکرم کے صحابہ کے پیروکار ہیں، وہ اہل سنت ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شک نیست، شک نہ کرنا. یہ پکی بات ہے، اتھینٹک مستند بات ہے. جو حضور کی تابع داری کرتے ہیں، رسول اکرم علیہ السلام کے صحابہ کی تابع داری کرتے ہیں، وہ کوئی دوسرا ایرا غیرہ نہیں ہے، وہ صرف اہل سنت و جماعت ہیں. اور حضرت احرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہا کرتے تھے کہ اگر کسی نے حضرت عبداللہ احرار کے بارے میں، مجدد الف ثانی نے اپنے مکتوبات میں عبید اللہ احرار کے بارے میں لکھا، بہت بڑے بزرگ تھے. وہ اپنے غلاموں کو کہتے تھے خبردار، اگر کسی نے مجھے سنی نہ کہا اس نے میری برائی بیان کی. جو میری بھلائی بیان کرنا چاہتا ہے کہ عبید اللہ احرار کی عزت اور عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہے، آپ فرما کرتے تھے مجھے سنی کہا کرو، مجھے اہل سنت و جماعت کہا کرو. جو مجھے سنی کہے گا وہ عبید اللہ احرار کی خوبی بیان کرے گا، جو مجھے سنی نہیں مانے گا وہ میری برائی کرے گا. اتنے پرانے بزرگ خود کو سنی کہلانا، اہل سنت و جماعت کہلانے پر فخر محسوس کرتے تھے. فرمایا اگر ہمیں نہ کہو گے تو ہمیں تم برے لفظوں میں یاد کرو گے، اگر چاہتے ہو ہماری عزت کو بیان کرو، ہمیں سنی بیان کرنا. اور وہ محدث محقق جس کے توسل سے پاک و ہند میں حضور کا علم حدیث پھیلا ہے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ رسول کے مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم دل میں آرزو آئی کہ عبدالحق مدینہ اب چھوڑ کے جانا ہی نہیں ہے، بس مرنا ہے تو مدینے میں مرنا ہے، اب نہیں جانا ہندوستان میں. رات کو سورج سرکار خواب میں تشریف لے آئے. میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبدالحق لبیک یا رسول اللہ. فرمایا ہندوستان لوٹ جانا، کیوں نہیں جا رہا؟ آقا آپ کا روزہ بہت اچھا لگتا ہے، آپ کی جالیاں چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہتا. حضور جی کر رہا ہے کہ بس ادھر ہی مروں اور آپ کے قدموں میں دفن ہو جاؤں. آپ کا گنبد دیکھتا ہوں سکون ملتا ہے. سرکار نے فرمایا عبدالحق جی یا رسول اللہ، یہاں صرف گنبد کو دیکھتا ہے نا، جا لوٹ جا، تیرے صدقے سے ہماری حدیثیں پھیلیں گی پاک و ہند میں، یعنی ہندوستان میں تیرے توسل سے محبوب کی حدیثیں پھیلیں گی. یہاں صرف گنبد کو دیکھتا ہے، لوٹ جا، ہمارا دین پہلا، وعدہ کرتے وہاں گنبد والے نبی کو روز دیکھے گا. اور آپ کے بارے میں مشہور ہے آپ روزانہ جاگتے ہوئے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ حضور کی زیارت کیا کرتے تھے. آپ کیا لکھتے ہیں؟ یہ وہ ہستی ہے جن کے بارے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. سنی کہتے ہیں ہمارے ہیں، یہ کہتا ہے ہمارے ہیں، وہ کہتا ہے ہمارے ہیں، سارے کہتے ہیں ہمارے ہیں. یعنی یہ وہ ہستی ہے، سب اسے اپنا مانتے ہیں، ان سے کسی کو اختلاف نہیں ہے. انہی سے پوچھ لیتے ہیں سرکار آپ ہی بتا دیجئے کہ جنتی کون لوگ ہیں، وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا سواد اعظم ذا دین اسلام مذہب اہل سنت و جماعت است. فرمایا جو سچا دین رکھنے والا مذہب ہے اور سب سے بڑی جماعت ہے، فرمایا وہ صرف جماعت اہل سنت است ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یعنی وہ بزرگ بھی یہی کہے گئے کہ کوئی سچا مذہب رکھنے والا ہے تو وہ ہے بھی سواد اعظم. آپ دیکھ لو سواد اعظم کی نشانی ہے سب سے بڑی جماعت اس وقت 80% پوری کائنات میں سنی مسلمان ہیں، 80% حنفی سنی مسلمان ہیں. اور شیخ محقق کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑی علامت ہوگی سواد اعظم ہوگا، سب سے زیادہ لوگ اسی کی طرف ہوں گے اور پھر سچا دین بھی ان کے پاس ہوگا. پھر ورنہ اچھا مشکل میں نہ پڑ جانا، ہم نام ہی بتا دیتے ہیں مذہب اہل سنت و جماعت است، وہ صرف اور صرف مذہب اہل سنت و جماعت ہی ہوگی. اس کے علاوہ تصوف میں تو کتابیں بھری پڑی ہیں، بزرگان دین کے تو کس قدر اقوال موجود ہیں، کس بزرگ کی بات کریں. جی ہاں، مدینے سے آپ بغداد چلے جائیں،
بغداد سے پاکستان چلے آئیں، پاکستان کے پورے خطے گھوم لیں، لاہور چلے جائیں، لاہور سے اجمیر چلے جائیں، اجمیر سے دہلی چلے جائیں، دہلی سے بریلی چلے جائیں، بریلی سے سمرقند سے بخارا چلے جائیں، جس کائنات کے خطے میں جائیں گے آپ کو ہر طرف سے یہی آواز آئے گی کہ اہل سنت اہل جنت، اہل سنت اہل جنت، اہل سنت اہل جنت۔ کیوں؟ حضور خود فرمایا کرتے تھے وہ جو نجات پائیں گے اہل سنت و جماعت، وہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت ہی ہوں گے۔ اس قدر وضاحت لب رسول پر جاری ہوئی۔ اب کوئی بولے کہ سنی یوں ہے، سنی ہوں ہے، ارے پگلے تجھے حضور کی زبان پر یقین نہیں ہے، جا پہلے اپنا علاج کر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں کہہ دیا ہے کہ اہل سنت ہی اہل جنت ہیں، ہم تیری مانیں یا اپنے مصطفیٰ کی مانیں؟ تو الحمدللہ یہ ہمارا پہلے بھی یقین تھا، مگر قرآن، حدیث، صحابہ کے اقوال، تابعین کے قول، بزرگان دین کے ارشادات کی روشنی میں یہ بات بالکل چڑھے سورج کی طرح واضح ہے کہ الحمدللہ اہل سنت کا مسلک حق تھا، حق ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہی حق رہے گا، اور قیامت کے دن یہ خاص نشانی ہوگی۔ سرکار فرماتے ہیں سنیوں کے چہرے چمکدار ہوں گے، روشن ہوں گے، اور اس چمک کی وجہ سے پہچانے جائیں گے کہ یہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اللہ کریم اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہمیں اسی مسلک میں، اسی دین مذہب میں رکھے اور اسی پر موت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ